السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بایو فلاک میں خوراک کی کمی کو پورا کرنا۔ اچھا، اب بایو فلاک میں خوراک کی جو ضروریات ہیں، اگر اس کو آپ غور سے مطالعہ کریں اس کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں پروٹین کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انرجی جو ہے وہ فش کو نہیں چاہیے ہوتی، بہت کم ضرورت ہوتی ہے انرجی کی، بیکاز کہ ہم اپنے جتنے بھی جاندار ہیں جو وارم بلڈڈ ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا میجر پورشن اپنی باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ فش کولڈ بلڈڈ ہے، فش کو اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پانی کے ساتھ اپنا میچ کرتا ہے اس کا باڈی ٹیمپریچر، تو اس لیے پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو، انرجی کی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ رائس پالش ڈال دیتے ہیں، مکئی ڈالتے ہیں، اور اس طریقے سے گرینز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ گرینز کی فش کو کوئی خاطر خواہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پولٹری کو اگر 3200 سے 3400 کلو کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، تو فش کو صرف 1000 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ موومنٹ کے لیے جو انرجی خرچ کرتی ہے۔ یہ اس طریقے سے بلڈ کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو انرجی نہیں چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہم ڈائٹ کھا کے رات کو روٹی کھا کے ہم سو جاتے ہیں، تو صبح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمیں پھر ناشتے کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، تو وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ وہ انرجی ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے پہ یا تھوڑی بہت ہارٹ بیٹ اور ادھر ادھر وائٹل فنکشنز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جبکہ فش کو کیونکہ باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اس کو انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر اوقات میری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں، جو لوگ تو پڑھے لکھے ہیں یا کچھ سائنس کا نالج رکھتے ہیں وہ تو اس کو یعنی میں آپ کو یہاں سے ایک ہمارے یہاں پروفیسر صاحب ہیں، تو ان کا فارم ہے، میں نے ان کا فارم وزٹ کیا، تو وہ اپنے جو فش فارم تھا وہاں پہ چوکر اور مکئی کے کچھ دانے ڈال کے اور جو وغیرہ، تو اس سے اپنی مچھلی پال رہے تھے، آلدو کہ ان کی مچھلی مر گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی یعنی ان کی میں صرف ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں، ادروائز اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو نالج نہیں ہوتا کہ چوکر تو فش ہضم نہیں کر سکتی، جیسے انسان جو ہے وہ ساگ میں سے انرجی نہیں لے سکتا، وہ جتنا ساگ کھاتا ہے اس کا 98% 99% وہ اپنے فضلے میں نکال دیتا ہے، صرف وہ چیز آپ اسی لیے اس میں مکھن ڈالا جاتا ہے کہ انرجی اس مکھن سے آ جائے، ادروائز ساگ آپ کو انرجی نہیں دیتا، پالک آپ کو انرجی نہیں دیتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن اس ڈیٹیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں، اس پہ ایک اور پروگرام کیا جائے گا، لیکن ایک آبزرویشن میں نے دیکھی ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب میں کرتا ہوں تو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں مجھے کہ بھئی آپ اتنے افلاطون کہاں سے آ گئے، یہ کیسے، یہ آپ زیادہ اچھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام پاکستان میں کوئی سائنٹسٹ کرے یا ڈاکٹر کرے تو اس کو جگاڑ کہتے ہیں، وہی کام اگر امریکہ میں کیے تو اس کو انوینشن کہتے ہیں، ایجاد کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ میں ہی وہ کمتری محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو کام کریں گے وہ انوینشن ہو ہی نہیں سکتی، اگر وہی کام امریکہ کرے تو وہ انوینشن ہوتی ہے، آپ کے یہاں وہ جگاڑ ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا اپنا مائنڈ، غلامانہ مائنڈ سے نکل کے حاکمانہ مائنڈ پہ آئیں، کوئی ریسرچ کریں۔ اب میں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ ٹینک لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر بلب لگایا، جب بلب لگے تو رات کو اس کے اوپر اتنے زیادہ پتنگے اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں، مچھر، یہ وہ سارا کچھ آ کے تو وہ بلب سے ٹکراتے تھے، اور اس کے بعد کیونکہ بلب گرم تھا وہ مر جاتے تھے اور نیچے ٹینک کے اندر گرتے تھے۔ اور میں نے جب دیکھا کہ صبح میں اٹھ کے وہاں ٹینکوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی اس کو کھا رہی ہے، اوپر آ کے اس کو پکڑ رہی ہے، جھپٹ رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ رات کو ایک ٹینک کے اوپر، یعنی آج کل مارچ کے مہینے میں جب اس کو میں نے غور سے کیا کہ ایک کڑائی میں نے رکھ دی، اس میں میں نے وزن کیا تو اس کا وزن 100 گرام تھا،
تو میں فیڈ ڈال رہا تھا 200 گرام، تو 200 گرام میں سے 100 گرام تو پتنگے ہی آ گئے، اور ہائی پروٹین 65 پروٹین ہوتی ہے، یہ جو حشرات ہوتی ہیں ان میں 65 پروٹین ہوتی ہے، تو 65 پروٹین والی ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہی تھی بغیر کسی جو خرچے کے، یا بغیر کوئی پرچیز کیے، قدرت نے خود بخود یہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب وہ مچھلی جو 65 پروٹین والی کھائے گی، اور 50% آپ کے اخراجات فیڈ کے یہیں سے پورے ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی موسم اور گرم ہوگا تو یہ پتنگے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے کھیتوں میں کر کے دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ ایک کھمبے پہ بلب لگاؤ تو اس کے نیچے کم از کم 3 کلو تک، میں یہ خود دیکھا ہے کہ جب خاص طور پہ چاول کی فصل ہوتی ہے اس وقت 3 کلو تک آپ کے وہ اس جگہ پہ حشرات اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت، کیونکہ اس سیزن میں فش بھی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی خوراک کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو سمپلی ایک بلب لگانے سے مچھلی کی خوراک میں خاطر خواہ کمی یا بالکل خوراک کی ضرورت ہی نہیں رہتی جیسے ہی وہ موسم آتا ہے۔ لیکن ابھی آن ورڈ یہ حشرات بڑھتی جائیں گی، اور ایک بلب لگانے میں کوئی خاطر خواہ خرچہ بھی نہیں ہے، معمولی سی بجلی، اور ویسے بھی آپ نے روشنی کی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنی مچھلی کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میری بات کی سمجھ نہ آئے وہ خاموش رہیں، کیونکہ یا میرے سے پرائیویٹ جو ہے فون پہ بات کر لیں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں۔ خام خواہ کا وویلا مت کیا کریں، اس میں میری جو لاجک ہے اس کو کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ڈینائی نہیں کرتا۔ ہاں، جو ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے یا اس طرح کے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے، یا آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا تحقیق ہی نہیں کرتے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ کسی ایک ٹی وی چینل پہ ARY پہ کوئی خبر چل رہی تھی کہ اب چاند پہ بھی مچھلی کی کاشت ممکن ہے، مجھے بھی ہنسی آئی، میں نے وہ آگے فارورڈ کر دی۔ اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ میری خبر نہیں ہے، فارورڈڈ میسج ہے، تو یہ جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ تحقیق غلط ہے، یہ ہے وہ، یعنی اس کے سر سے گزر گئی، اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ پڑھ تو لے کے لکھا کیا ہے۔ تو ہم تو بغیر سوچے سمجھے، ہمارے ہاں تو اوتھ ٹیکنگ جب اسمبلی میں ڈرافٹ چینج ہو گیا جس میں وہ مرزائیوں کا ڈال دیا گیا، تو پوری اسمبلی نے سائن کر دیا اور کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی سی کمی ہے ہماری قوم میں کہ ہم بس آنکھیں بند کر کے جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی تحقیق نام کی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ ایک آپ روشنی کا بندوبست کریں تو اس سے آپ کی فیڈ کی، اور آپ دیکھیں گے کہ مچھلی کی گروتھ کتنی اچھی ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے، مجھے پتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے فلاں مچھلی وہ تو یہ کھاتی نہیں ہے، تو بھئی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ اگر گلفام ڈالی ہوئے تو یہی پتنگے نیچے بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی گل سڑ جائیں گے تو ان کو اس وقت کھا لے گی، اور جو کارنیورس ہیں وہ اس کو ویسے ہی کھا جاتے ہیں، اومنیورس بھی ساری اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے پرابلم کہ جی وہ یہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ کچھ کیا نہیں، تو دیکھیں، میں اگر دیکھ رہا ہوں تو آپ بھی دیکھیں اور مجھے سیکنڈ کریں کہ میں نے بات ٹھیک کی ہے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔